اظہار رسالت عہد حاضر میں پیغمبر اسلام کو خصوصی طور پر اظہار کی نسبت دی گئی ہے۔ آپ کے دین کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے کہ وہ تمام ادیان پر غالب و سربلند ہو۔ یہی نسبت غلبہ آپ کی امت کو بھی حاصل ہے۔ پیغمبر اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ 2500 سال کے ایک خصوصی منصوبے کے ذریعے وہ اسباب فراہم کیے جن کو استعمال کر کے آپ دین خدا کو غالب و ظاہر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ آپ کی امت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ پچھلے 1000 سال کے عمل کے نتیجے میں خدا نے وہ موافق حالات کامل طور پر فراہم کر دیے ہیں جو دور جدید میں اسلام کے غلبے کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ پیغمبر کے امتی اگر ان موافق حالات کو حکمت اور صبر کے ساتھ استعمال کریں تو خدا کا وعدہ نصرت دوبارہ پیغمبر کے امتیوں پر اسی طرح واقع بن سکتا ہے جس طرح وہ خود پیغمبر کے اوپر واقع بنا تھا۔ امریکہ سے ایک انسائکلوپیڈیا چھپی ہے جس کا نام ہے انسان اور اس کے معبود، مین اینڈ ہز گاڈز۔ اس کتاب میں مختلف مذاہب پر مقالے ہیں۔ اسلام پر جو مقالہ ہے اس کے عیسائی مقالہ نگار نے اسلامی انقلاب کے بعد پیدا ہونے والے عظیم نتائج کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں: اس کے ظہور نے انسانی تاریخ کے رخ کو بدل دیا۔ Its advent changed the course of human history. پیج 389۔ یہ ایک مستشرق کی زبان سے اسلامی انقلاب کی پیدا کردہ ان تبدیلیوں کا اعتراف ہے جنہوں نے تاریخ میں ایسے دور رس امکانات کھولے جن کے بعد اسلام کو غیر اسلامی ادیان پر غالب و برتر کرنا اسی طرح آسان ہو گیا ہے جس طرح بارش آ جانے کے بعد کھیت سے فصل اگانا۔ پیغمبر آخر الزماں اور آپ کے ساتھیوں کے ذریعے جو انقلاب برپا کیا گیا وہ اگرچہ اصلاً توحید اور آخرت پر مبنی ایک دینی انقلاب تھا، مگر اس نے بہت سے دور رس دنیاوی نتائج بھی پیدا کیے۔ آپ کے لائے ہوئے انقلاب کے دنیاوی نتائج میں سب سے اہم وہ نتائج ہیں جنہوں نے قدیم زمانے کے سماجی اور اجتماعی نظام کو اس طرح بدل دیا کہ وہ حالات ہی ختم ہو گئے جن میں دعوت حق کا کام ایک انتہائی مشکل کام بنا ہوا تھا۔ سورہ برات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مکہ بھیجا تاکہ وہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کسی مشرک کو حج بیت اللہ کی اجازت نہ ہوگی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں حج کے اجتماعات میں بلند آواز سے اس کا اعلان کرتا پھرتا تھا یہاں تک کہ میری آواز بھاری ہو گئی۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر الجسانی صفحہ 124۔ مگر آج لاؤڈ سپیکر وجود میں آنے کے بعد یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ایک سادہ سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں اعلان حق کا کام کتنا زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ دین کی دعوت کے دو بڑے دور ہیں، ایک پیغمبر آخر الزماں کے ظہور سے پہلے، دوسرا پیغمبر آخر الزماں کے ظہور کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خدا کی جو کتابیں آئیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود ان امتیوں پر ڈالی گئی جن کے پاس وہ کتابیں بھیجی گئی تھیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں قرآن میں استحفاظت یعنی طلب حفاظت کا لفظ آیا ہے، بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا شہیدا، سورۃ المائدہ آیت 44۔ مگر قرآن کی حفاظت کے بارے میں فرمایا گیا کہ خدا نے اس کتاب کو اتارا ہے اور وہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحج آیت 9۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ شرک کو مغلوب کیا جائے اور توحید کو دنیا میں غالب فکر کا مقام عطا کیا جائے۔ بحوالہ سورۃ الانفال آیت 39۔ یہ کام اتنے مختلف اسباب کی مساعدت چاہتا ہے جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ اللہ نے 2500 سالہ عمل کے نتیجے میں وہ موافق حالات پیدا کیے جن کو استعمال کر کے آپ نے شرک کو مغلوب کیا
اور توحید کو فکری غلبے کے مقام پر پہنچایا۔ رسول اور اصحاب رسول کی کوششوں سے جو انقلاب آیا، اس کے بعد شرک ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو گیا۔ اب اس کی کوئی امید نہیں کہ شرک دوبارہ ایک غالب فکر کی حیثیت سے دنیا میں چھا سکے۔ تاہم موجودہ زمانے میں دوبارہ یہ واقعہ ہوا کہ توحید نے غالب فکر کی حیثیت سے اپنا مقام کھو دیا۔ اس بار یہ واقعہ الحاد کے ہاتھوں سے ہوا۔ چنانچہ آج کی دنیا میں الحاد نے غالب فکر کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ بے خدا ذہن یا سیکولر ذہن آج دنیا کا غالب ذہن ہے۔ اس کے مقابلے میں توحید کا ذہن عملاً دوسرے درجے پر چلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یقیناً معلوم تھا کہ آئندہ دور الحاد آنے والا ہے، اس لیے اس کی نصرت دوبارہ متحرک ہوئی۔ پچھلے 1000 سالہ عمل کے دوران اس نے دوبارہ ایسے حالات پیدا کرنے شروع کیے جو بالآخر غلبہ توحید کی جد و جہد کے لیے موافق زمین کا کام کر سکیں۔ یہ عمل اب اپنی تکمیل کے مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ آج اگرچہ بظاہر الحاد کا غلبہ ہے، مگر وہ موافق حالات پوری طرح پیدا ہو چکے ہیں جن کو استعمال کر کے دوبارہ توحید کو غالب فکر کا مقام دیا جا سکے۔ مثال نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 4000 سال پہلے قدیم عراق کے دارالسلطنت ار کے لوگوں کو پکارا کہ ایک خدا ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے، خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اسی لیے تم اسی سے حاجتیں مانگو اور اسی کی پرستش کرو۔ اس دعوت توحید کے خلاف اس وقت کے مشرک بادشاہ نمرود کلدانی نے اتنا سخت رد عمل ظاہر کیا کہ آپ کو آگ کے اولاؤ میں ڈال دیا۔ آج بھی دنیا کے ہر ملک میں شرک کا عقیدہ پایا جاتا ہے، لیکن آج آپ کسی ملک میں دعوت ابراہیمی کو لے کر اٹھیں تو موجودہ زمانے کا کوئی حکمراں آپ کے ساتھ اس قسم کا شدید سلوک نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ فلسفہ حکومت کی تبدیلی ہے۔ نمرود کے زمانے میں شرک ایک سیاسی عقیدے کی حیثیت رکھتا تھا، جبکہ آج وہ صرف ایک محدود مذہبی عقیدہ ہے۔ قدیم زمانے میں عام طور پر مشرکانہ نظریہ سیاست دنیا میں رائج تھا۔ نمرود دور قدیم کے دوسرے بادشاہوں کی طرح اسی قسم کے نظریے کی بنیاد پر حکومت کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سورج دیوتا کا مظہر ہے، اس لیے وہ دوسروں سے برتر ہے اور اس کو دوسروں کے اوپر حکمرانی کرنے کا فوق الفطری حق حاصل ہے۔ اس کے برعکس موجودہ زمانے کے حکمراں اس قسم کے نظریے حکومت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ انہوں نے عوامی رائے کی بنیاد پر اپنے لیے حکمرانی کا حق حاصل کیا ہے، نہ کہ کسی فوق الفطری عقیدے کی بنیاد پر۔ یہی وجہ ہے کہ توحید کی دعوت میں موجودہ حکمرانوں کو اپنے اقتدار کے لیے کوئی چیلنج نظر نہیں آتا، جبکہ نمرود اور دور قدیم کے دوسرے بادشاہوں کو توحید کا عقیدہ پھیلنے میں اپنی سیاسی جڑ کٹی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ قدیم زمانے میں جب کوئی پیغمبر اٹھتا تو اکثر پہلے ہی مرحلے میں وقت کے اقتدار سے اس کا ٹکراؤ شروع ہو جاتا اور غیر ضروری قسم کے مشکلات اس کی راہ میں حائل ہو جاتی۔ اس کی وجہ سیاسی ادارے کے ساتھ فوق الطبعی عقائد کے یہی وابستگی تھی۔ قدیم زمانے کے بادشاہ عوام کو یہ یقین دلا کر ان کے اوپر حکومت کرتے تھے کہ وہ دیوتاؤں کی اولاد ہیں، خدا ان کے اندر حلول کر آیا ہے۔ ایسے ماحول میں جب توحید خالص کی آواز بلند ہوتی تو ان کو نظر آتا کہ وہ ان کے سیاسی استحقاق کو بے اعتبار بنا رہی ہے۔ یہ اعتقادی پیچیدگی ان کو داعی حق سے ٹکرا دیتی تھی۔ اسلام نے ثابت کیا کہ ہر قسم کی فوق الفطری حیثیت صرف خدا کو حاصل ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ تمام انسان برابر ہیں، ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اس طرح اسلام نے سیاسی ادارے کو اعتقادیات سے جدا کر دیا۔ اب حکومت کرنے کا حق کسی کو عوامی رائے سے ملتا تھا
نہ کہ خدا سے کسی قسم کے پراسرار رشتے کی بنیاد پر۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے قدیم زمانے میں کچھ لوگ یہ بات مشہور کر کے اپنا طبی کاروبار چلاتے تھے کہ انہوں نے ایک جن کو مسخر کر رکھا ہے اور وہ ان کے پاس آ کر ان کو فن طب کے رموز بتا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص یہ آواز بلند کرے کہ علم طب میڈیکل کالج میں سکھایا جاتا ہے نہ کہ جنات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، تو مذکورہ قسم کے طبیب ایسے شخص کے سخت مخالف ہو جائیں گے۔ مگر موجودہ زمانے کے MBBS ڈاکٹر کو ایسی تحریک سے کوئی عداوت نہ ہوگی۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب کے ذریعے تاریخ کا رخ موڑنے کا عمل 7ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا تھا۔ اب وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ دین کے داعیوں کے لیے اب خود انسانی اصلاح خانے میں ہر قسم کے تائیدی اسباب موجود ہیں۔ جدید قانونی اور سماجی تبدیلیوں نے اب اس کا موقع دے دیا ہے کہ دعوت دین کا کام کھلے طور پر کیا جائے اور کوئی فرعون یا نمرود اس کا راستہ روکنے کے لیے میدان میں موجود نہ ہو۔ حقائق کی دنیا جو اب انسان کے علم میں آئی ہے، اس نے ایسے دلائل جمع کر دیے ہیں جو دین کی صداقت کو خالص علمی طور پر ثابت شدہ بنا سکیں۔ موجودہ زمانے میں ایک عظیم فکری انقلاب آیا ہے۔ یہ انقلاب وہی ہے جس کو عام طور پر سائنسی انقلاب کہا جاتا ہے۔ جدید سائنسی انقلاب نے انسانی تاریخ میں پہلی بار ایسی فکری تبدیلیاں پیدا کی ہیں جو دعوت توحید کے عین موافق ہیں۔ ان کو مناسب طور پر استعمال کیا جائے تو صرف قلمی اور لسانی تبلیغ کے ذریعے غلبہ توحید کا وہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے جس کے لیے پچھلے زمانوں میں تلوار اٹھانی پڑتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید سائنسی انقلاب زمانہ رسالت کے اسلامی انقلاب کا ایک ضمنی حاصل یعنی بائی پروڈکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزماں کے لائے ہوئے انقلاب کے ذریعے ایسے اسباب پیدا کیے جنہوں نے تاریخ کے اندر اپنا عمل شروع کیا۔ تبدیلی کا یہ عمل مسلسل جاری رہا یہاں تک کہ وہ اس انقلاب تک پہنچا جس کو جدید سائنسی انقلاب کہا جاتا ہے۔ گویا خدا نے صدر اول میں شرک کے اوپر توحید کو غلبہ دیا تو اسی کے اندر وہ اسباب بھی پیدا کر دیے جو بعد کے زمانے میں الہاد پر توحید کو غالب کرنے میں مددگار بن سکیں۔ اسلام کے ذریعے آنے والی توحیدی انقلاب سے پہلے ساری دنیا میں شرک کا غلبہ تھا۔ شرک دراصل مظاہر پرستی کا دوسرا نام ہے۔ دنیا کی ہر چیز جو نمایاں نظر آئی اسی کو انسان نے پوجنا شروع کر دیا، خواہ وہ آسمان کا سورج ہو یا زمین کا بادشاہ۔ اس کی وجہ سے دور شرک میں سائنسی تحقیق کا کام ممکن نہ ہو سکا۔ آرنلڈ ٹائمبی کے الفاظ میں فطرت کے مظاہر اس وقت پرستش کا موضوع یعنی آبجیکٹ آف ورشپ بنے ہوئے تھے، پھر وہ تحقیق کا موضوع یعنی آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن کیسے بنتے؟ اسلام نے شرک کو مغلوب کر کے توحید کو غالب کیا تو ایک خدا کے سوا ہر چیز مخلوق نظر آنے لگی۔ اس انقلاب نے یہ ممکن بنا دیا کہ چیزوں پر تحقیق کا عمل جاری کیا جا سکے۔ یہ عمل ابتدائی صورت میں دور اول ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ ایک بار چاند گرہن کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، وہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش یا موت کی بنا پر نہیں ہوتے۔ اس طرح آپ نے مادی بڑائی کی بھی نفی کر دی اور انسانی بڑائی کی بھی۔ یہ فکری لہر عقیدے سے الگ ہو کر یورپ پہنچی اور بالآخر جدید انقلاب کا سبب بنی۔